السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ العنکبوت اس کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، ان یقولوا آمنا، یہ کہ وہ اتنا صرف کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسے نہیں ہے۔ مسلمان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ عربی زبان کے اندر فتنہ جو ہے اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر سونے کو رگڑ کر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا سونا خالص ہے یا صرف سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے اوپر کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی ان آزمائشیں تو نہیں ہوتی، وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 25ویں پارے میں سورۃ الشورى میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتے ہیں، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ہمارے اوپر عذاب بھی بھیجتے ہیں تاکہ میرا بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ سورۃ سجدہ میں آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں بڑے عذاب سے پہلے۔ تو بعض دفعہ انسان کے اوپر سختی آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، سونا کون ہے یا صرف سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، مومن خالص کون ہے، منافق کون ہے، اور پکا مومن کون ہے، کچا مومن کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزماتے ہیں، اور آزمائش کا تعلق مختلف طریقوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں، آپ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے سے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، کبھی مال لے کر، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو قیمتی چیز ہے اس کو فوت کر کے واپس لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیا تو تھا، جب دیا تو اس وقت شکر ادا کیا، اب میں لے رہا ہوں تو میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرح آزماتے ہیں۔ تو کبھی آزمائش انسان کے اوپر لمبی بھی ہو جاتی ہے، کبھی مختصر بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں۔ جس طرح ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان لیں، جانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن سب جان لیں، اللہ کے بھی مزید علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جان لیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو آزمائش کھرے کا اور کھوٹے کا فرق کرتی ہے۔ آزمائش ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، واویلے نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 214 میں ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اور تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں نہیں آئی۔ ان کو کس طرح آروں کے ساتھ کاٹا گیا، کس طرح بھوکیں آئی، کس طرح پیاس آئی، کس طرح مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح کفار نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ہلا دیا گیا ان کو، یہاں تک کہ جو رسول بھی تھے
انہوں نے بھی کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 142 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں جنت ویسے ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ نے وَلَمَّا يَعْلَمِ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون نہیں کرنے والے۔ جہاد کے ذریعے سے بھی اللہ آزماتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں بھی اللہ نے آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، کیا تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟ تو میرے بھائی آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ مومن کا کام کیا ہے کہ اس کو ڈٹ کر فیس کرنا، ثابت قدمی اختیار کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا۔ اور جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ نے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن آزمائش کیا تھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ گئے چلے۔ تو آزمائشیں جناب ایوب علیہ السلام کے اوپر دیکھیں، کتنے بیمار ہوئے اور کتنی بیماریوں کا تذکرہ سورۃ صاد اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اللہ نے ان کی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آزمائشیں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پانی کی موجوں میں، ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ باپ کے سامنے اس کا لخت جگر غوطے کھا رہا ہے۔ تو آزمائشیں تو آتی ہیں نا بھائی۔ جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر گزرے ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام، جب ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا، بیوی اور بیٹا پیچھے رہ گئے۔ جناب یونس علیہ السلام جب بستی سے ناراض ہو کے چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو رکھا۔ آزمائش کا سلسلہ ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں پر صبر کرنا، ثابت قدمی اختیار کرنی اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ مومن کے لیے اصل شان ہے۔ تو دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کتنے لاڈلے ہیں، پیغمبر ہیں۔ ہمیں بخار چڑھتا ہے ایک بندے کا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے ڈبل بخار ہوتا ہے، جتنا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے نا اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بیماریاں، پریشانیاں، شیب ابی طالب کو دیکھ لیں، 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے ساتھ بائیکاٹ کر کے آپ کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ آپ کے صحابہ کرام کس طرح انہوں نے شہادتیں پیش کی، آپ کے چاہنے والے، آپ کی اولاد۔ تو یہ آزمائشیں ہیں ہمارے اوپر۔ آج میرا بیٹا فوت ہو جائے یا میری بیٹی فوت ہو جائے یا میرا کوئی اچھا جاننے والا ہو جائے تو ہم اللہ کی واویلے شروع کر دیتے ہیں۔ تو کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ رگڑ کے دیکھتے ہیں۔ رگڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ سونا اصلی ہے، کھرا ہے، یا صرف سونے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان آزمائشوں کے قابل میں نہیں ہوں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور جو اپنے معاملات ہیں، غلطیاں ہیں، نماز کی درستگی کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ تب بھی اگر وہ معاملہ درست نہیں ہوتے، سمجھیں تو یہ آزمائش ہے، تو پھر اللہ سے دعا کریں، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں اور ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نہ سمجھے کہ مومن کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں بس صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔